دوستوں، کرشمات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے نشانیاں پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر شے میں اس کی قدرت اور اس کے کمالات موجود ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے ایک ایسے ہی کرشمے کے بارے میں بتائیں گے کہ جس میں بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی زبان سے بولنے لگا۔ جی ہاں دوستو، یہ کرشمہ کہاں پر پیش آیا، کس ملک اور کس شہر کا واقعہ ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا مکمل تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سبسکرائب کریں ٹی ٹی ایس نالج کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود میں کسی بچے نے بات نہیں کی سوائے 3 بچوں کے، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرا جریز والا بچہ۔ دوستو، یہ شخص بڑا ہی عبادت گزار تھا اور اس نے ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا اور یہ اسی میں اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی میں گزارا کرتا تھا۔ دوستو، ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور اس کو بلانے لگی تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا اللہ، ایک طرف میری ماں ہے تو دوسری طرف میری نماز، میں نماز پڑھوں یا اپنی ماں کو جواب دوں؟ آخر کار وہ نماز ہی میں مصروف رہا اور آواز دے دے کر اس کی ماں واپس چلی گئی، اور جب دوسرا دن ہوا تو پھر اس کی ماں آئی اور اسے پکارنے لگی۔ اس وقت بھی وہ نماز میں مشغول تھا۔ اس نے پھر کہا کہ اے اللہ، میری ماں مجھے پکار رہی ہے اور میں نماز کے درمیان ہوں، اب میں کیا کروں؟ اس نے بہت سوچا اور آخر کار وہ نماز میں ہی لگا رہا۔ اس کی ماں تیسرے دن پھر آئی اور اسے بلانے لگی، لیکن وہ اس وقت بھی نماز میں تھا اور اس نے کہا کہ اے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف نماز۔ بہرحال وہ اس وقت بھی نماز میں ہی مشغول رہا۔ دوستو، جب وہ تیسرے دن بھی بلانے پر نہ آیا تو اس کی ماں نے چلا کر کہا کہ یا اللہ، اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ پھر بنی اسرائیل میں اس شخص کی عبادت کے چرچے ہونے لگے۔ بنی اسرائیل میں ایک بے حد بدکار عورت تھی اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا اس کی مثال دیا کرتی تھی۔ اس نے جب اس شخص کے بارے میں سنا تو وہ اپنے لوگوں سے کہنے لگی کہ اگر تم کہو تو میں اس شخص کو فتنے میں ڈال سکتی ہوں، اور اسی ارادے سے وہ عورت اس شخص کے سامنے گئی۔ اس کی بہت کوشش کے بعد بھی اس شخص نے اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیا۔ پریشان ہو کر وہ فاحشہ عورت ایک چرواہے کے پاس گئی جو شخص کے عبادت خانے میں اکثر آیا کرتا تھا۔ اس ملعونہ نے اس سے زنا کیا اور وہ حاملہ ہو گئی۔ تو جب اس عورت کو بچہ ہوا تو وہ کہنے لگی کہ یہ بچہ اس شخص کا ہے کہ جس کے عبادت کے چرچے بنی اسرائیل میں بہت ہو رہے ہیں۔ لوگ یہ بات سن کر غصہ اور حیرت میں پڑ گئے اور اس شخص کے پاس گئے اور اسے نیچے اتار کر اس کے عبادت خانے کو توڑ دیا، گرا دیا اور اس کو پکڑ کر مارنے لگے، پیٹنے لگے۔ تو شخص نے چلا کر کہا کہ مجھے آپ لوگ کیوں مار رہے ہیں؟ میں نے آخر کیا کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ تو نے اس بدکار عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اور تیرا بچہ اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس عبادت گزار شخص نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے، اس کو میرے سامنے تو لاؤ۔ تو وہ لوگ اس بچے کو اس شخص کے پاس لائے۔ دوستو، وہ بہت ہی خوبصورت بچہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ ذرا مجھے چھوڑو، میں نماز پڑھ لوں۔ اس شخص نے نماز پڑھی اور پھر اس بچے کے پاس آ کر اس کا پیٹ ہاتھ سے دبایا اور بولا کہ اے بچے، تیرا اصلی باپ کون ہے؟ ان سب کو بتا دے۔ تو اس بچے نے اپنی زبان سے کہا کہ میرا باپ وہ چرواہا ہے جو آپ کی عبادت گاہ میں اکثر آیا کرتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے جیسے ہی اس ابھی پیدا ہوئے بچے کو بولتے دیکھا تو وہ سب کے سب حیران رہ گئے، دنگ رہ گئے اور چونک گئے اور اس عبادت گزار شخص کی طرف دوڑے دوڑے اسے بوسہ دینے لگے، اس کے ہاتھ پیر چومنے لگے اور اس سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کے ساتھ اس قدر برا سلوک کیا، آپ کے عبادت گاہ کو توڑ دیا، ہم آپ کے عبادت خانے کو سونے چاندی ہیرے جواہرات سے جڑ دیں گے۔ اس عبادت گزار بندے نے بڑے صبر سے کہا کہ نہیں، آپ لوگ اسے ویسا ہی بنا دیجئے جیسا یہ پہلے تھا۔ تو محترم دوستو، آج کا یہ خوبصورت واقعہ آپ کو کیسا لگا
کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی خوبصورت ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں ہماری اس ویڈیو کو اور شیئر کریں اپنے دوست و احباب میں ثواب کی نیت سے۔ سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔